احباب ذی وقار، جب حضور تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ کلمہ پڑھنے لگے، لوگ جوک در جوک تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے لگے۔ اب کفار مکہ کو تکلیف تو ہے مگر تھوڑی ہے، اس لیے کہ حضرت بلال حبشی جیسے غلام کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضرت صہیب رومی جیسے غلام کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر جیسے غریب غلام کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کفار مکہ کو تکلیف تو تھی مگر تھوڑی تھی، لیکن جس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کملی والے کی غلامی اختیار کی، ان کی غلامی اختیار کرنے سے کفار مکہ کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ اب ابو جہل مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کفار مکہ سے کہنے لگا کہ لوگ روز بروز محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، لوگ محمد عربی کے غلام بن رہے ہیں، اب ہمیں اسلام کا راستہ روک لینا چاہیے۔ اگر یہ سارے محمد عربی کے غلام بن گئے تو ہماری غلامی کون کرے گا؟ ابو جہل کو اپنی سرداری کی فکر پڑ گئی، اپنی سلطنت کے پائے اکھڑتے ہوئے اسے نظر آئے، تو ابو جہل کعبۃ اللہ سے ٹیک لگا کر کہنے لگا کہ ہمیں اسلام کا راستہ روک لینا چاہیے۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد عربی کا سر لے کر آئے گا، میں اسے 100 سرخ اونٹ بما ساز و سامان ایمان انعام عطا کروں گا۔ بما ساز و سامان اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیا جائے گا جو معاذ اللہ محمد عربی کا سر لے کر آئے گا۔ حضرات محترم، ادھر ابو جہل حضور علیہ السلام کے مخالف، حضور علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا تھا۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت بلال مار کھا رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر کو کفار مکہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال رہے ہیں، حضرت صہیب رومی پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے دیکھا کہ مکہ المکرمہ کے میرے نبی کے غلاموں پر کفار مکہ ظلم کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت نے پورے عرب میں دیکھا کہ پورے عرب میں 2 لوگ ایسے ہیں ڈنڈے سوٹے والے جن سے پورا عرب اور پورا مکہ ڈرتا تھا۔ ایک عمر بن حشام جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، اور دوسرا عمر بن خطاب، حضرت خطاب کا بیٹا جسے حضرت فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ 2 لوگ تھے جن سے پورا عرب اور پورا مکہ ڈرتا تھا، یہ ڈنڈے اور سوٹے والے لوگ تھے۔
ہر لحاظ سے معتبر مانے جاتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیال فرمایا اور عرض کی کہ یا اللہ اگر ان میں سے ایک میرا ہو جائے، بولو نا یار، تسی تے بولو سبحان اللہ۔ عرض کی یا اللہ اگر ان میں سے ایک میرا ہو جائے تو ربا سونیا تیری عزت و جلال کی قسم ہے، پھر ہمیں اسلام کی اشاعت میں اور اسلام کے ساتھ ٹکر لینے والوں کا مقابلہ کرنے میں لطف بھی آ جائے گا، مزہ بھی آ جائے گا۔ یا اللہ ان میں سے ایک میرا ہو جائے۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آدھی رات کے وقت میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کملی والے نے دست التجا فرما لیے۔ میرے نبی نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ محمد جو رو کرے دعا مانگتے ہیں، محمد جو رو کرے دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں۔ محمد جو رو کرے دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں۔ کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں۔ الہی رحم کرے دے امت پہ میری، الہی رحم کرے دے امت پہ میری، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ الہی رحم کرے دے امت پہ میری، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ بآواز بلند بولو سبحان اللہ۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی نے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کی ربا سونیا اللہم اجد الاسلام بعمر بن الخطاب۔ عرض کرنے لگے اللہم اجد الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام۔ میرے مصطفیٰ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کرنے لگے ربا سونیا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام۔
العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں میرے کریم نبی نے ہاتھ اٹھا لیے، عرض کرنے لگے وے ربا سونیا اسلام کی مدد کرنی ہے تو پھر اسلام کو یا عمر دے دے یا امر دے دے۔ عرض کرنے لگے ربا سونیا اسلام کی اگر مدد کرنی ہے، اگر اسلام کو عزت دینی ہے، ربا سونیا اسلام کو عمر دے دے یا امر دے دے۔ اب محدثین فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے تحت محدثین فرماتے ہیں میرے آقا نے دعا کی مولا یا عمر دے دے یا امر دے دے، عمر دے دے یا امر دے دے۔ اب مصطفیٰ نے جو دعا میں لفظ یا استعمال کیا ہے، محدثین فرماتے ہیں اگر میرے مصطفیٰ دعا کر لیتے عمر بھی دے دے امر بھی دے دے، محدثین فرماتے ہیں لوگوں عمر نے بھی کلمہ پڑھ لینا تھا، امر نے بھی کلمہ پڑھ لینا تھا، مصطفیٰ نے دعا کی ربا سونیا مینوں عمر دے دے یا امر دے دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وے سونیا پہلے عمر منگے آئی اساں عمر ہی عطا فرماواں گے، فرمایا پہلے عمر منگے آئی اساں عمر ہی عطا فرماواں گے۔ تے اتھے میرا امام بولیا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نہ جھکے کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جو دعائے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اجابت ہے کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر نے دعا کی فوراً قبول ہو گئی، یہاں نبی دعا کر رہا ہے، بولنا غلام بڑھ کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارا پیر دعا کرتا ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، یہاں نبی دعا کر رہا ہے، نبی کی دعا اور ہے امتی کی دعا اور ہے۔ نبی کی دعا میں امتی کی دعا میں بڑا فرق ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب غوث کتب ابدال پیر فقیر دعا کرتے ہیں، دعا آسمان سے اوپر اجابت کے مقام پہ جا کے رک جاتی ہے۔ اجابت دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے، قبولیت کا مقام قبول ہونے کی جگہ مقامی اجابت پہ دعا رک جاتی ہے اور دعا چک ہوتی ہے۔ اس بندے نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، اس بندے نے یہ جو دعا کر رہا ہے اس نے لقمہ حرام تو نہیں کھایا، اس نے اپنے کسی بھائی کا کوئی مال تو نہیں کھایا، کہیں 40 دن اس نے جھوٹ تو نہیں بولا، کوئی اور گناہ تو نہیں کیا۔ جب آپ اور میں دعا کرتے ہیں دعا مقام اجابت پہ رک جاتی ہے، اور جب مصطفیٰ دعا کرتے ہیں دعا مقام اجابت تک نہیں جاتی، مقام اجابت نیچے آ جاتی ہے۔ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نہ جھکے کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جو۔ سبحان اللہ اچھی اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے دعا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اللہم اید الاسلام
بعمر بن الخطاب، عرض کی مولا اسلام کو عزت دینی ہے، اسلام کی مدد کرنی ہے تو ہمیں عمر عطا فرما دے۔ ادھر ابو جہل کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اعلان کر رہا تھا کہ جو بھی معاذ اللہ محمد عربی کا سر لے کر آئے گا میں اسے 100 سرخ اونٹ بما ساز و سامان انعام میں دوں گا۔ ادھر جب ابو جہل نے اعلان کیا تو عمر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ عمر کہنے لگا تو اپنا انعام کی تیاری کر، میں ابھی معاذ اللہ محمد کا سر لے کر آتا ہوں۔ اس وقت 39 مسلمان ہوئے تھے، 40واں نہیں ہوا تھا، 40واں مسلمان کوئی نہیں تھا، 39 مسلمان تھے۔ احباب ذی وقار فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں 40واں نہیں ہونے دوں گا، میں 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اشارتاً ایک بات کر جانی ہے، توجہ سے سننا، جسے سمجھ آ گئی اپنا نصیب۔ حضرت عمر کفر کی حالت میں تھے، کہنے لگے تو اپنا انعام تیار کر، میں 40واں نہیں ہونے دوں گا، میں 40واں نہیں ہونے دوں گا، میں 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ آج بھی کہے اگر کوئی کہے میں 40واں نہیں ہونے دیتا، سمجھ جانا ایمان کی حالت نہیں کفر کی حالت میں بول رہا ہے۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار میان سے نکالی، جلال میں آ گئے، کہنے لگے میں ابھی محمد عربی کا معاذ اللہ سر لینے جا رہا ہوں، او میرے نبی کے غلاموں۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کی حالت میں چلے، ادھر جب پہنچے ادھر میرے مصطفیٰ کوئے صفا کے قریب دار ارقم میں اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر عمر بڑا جلال میں جا رہا ہے، راستے میں جو بھی ملتا عمر کا راستہ بدلی ہو جاتا، وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا۔ آج عمر بڑا جلال میں ہے، نور الابصار میں ہے۔ راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت سعد نے پوچھا اے عمر آج بڑا جلال میں ہے، آج بڑا غصے میں ہے، کہاں جا رہا ہے؟ عمر کہنے لگے سعد میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں معاذ اللہ محمد عربی کا سر لینے جا رہا ہوں۔ حضرت سعد نے کہا اے عمر یہ اتنی سوکھی بات نہیں، یہ اتنی آسان بات نہیں کہ تم معاذ اللہ محمد عربی کا سر لے کے آ جائے اور محمد کے غلاموں سے بچ کے آ جائے۔ حضرت سعد کہنے لگے ابھی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، وہ محمد عربی پہ مرنا بھی جانتے ہیں، محمد عربی پہ مارنا بھی جانتے ہیں۔ حضرت سعد نے جب یہ فرمایا عمر جلال میں آ کے کہنے لگے سعد مجھے تو یوں لگتا ہے تو بھی محمد عربی کے دین میں آ چکا ہے۔ حضرت سعد کہنے لگے مجھے چھوڑ، اپنے گھر کی فکر لے، تیرے بہن اور بہنوئی دونوں نے محمد عربی کی غلامی اختیار فرما لی ہے۔ بہن اور بہنوئی دونوں محمد عربی کے غلام بن چکے ہیں۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بجائے حضور کے پاس جانے کے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر میں آئے، دروازے پہ دستک دی۔ آگے حضرت عمر کے بہن اور بہنوئی حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رب کے قرآن کی تلاوت سیکھ رہے ہیں۔ دو مسلمان تھے نا بہن اور بہنوئی، یہ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رب کا قرآن سیکھ رہے تھے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہے، فاروق اعظم نے آ کے دروازے پہ دستک دی، گرجدار آواز میں فرمایا دروازہ کھول۔ حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہنوئی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس نے کہا میں نے سنا ہے تم اور تمہاری بیوی دونوں محمد عربی کے غلام بن چکے ہو۔ تو حضرت عمر کا بہنوئی کہنے لگا عمر جب تو بھی جھوٹا ہے تیرا خدا بھی جھوٹا، تیرا دین بھی جھوٹا، رب کعبہ کی قسم ہے ہم بھی سچے ہیں، ہم بھی سچے ہیں، ہمارا خدا بھی سچا ہے، ہمارا دین بھی سچا ہے، ہمارا اسلام بھی سچا ہے، ہمارا نبی بھی سچا ہے، ہم سچے، ہمارا خدا سچا، ہمارا دین سچا، ہمارا نبی سچا ہے۔ کہنے لگے ہم نے حق کو سینے سے لگایا ہے۔ عمر کو اور جلال آیا، عمر نے بھائی کو اپنے بہنوئی کو تھپڑ مارا، بہن چھڑانے کے لیے آ گئی، حضرت عمر نے بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا، بہنوئی کو بھی مارنا شروع کر دیا، دونوں بہن اور بہنوئی لہوان ہو گئے، خون جاری ہو گیا۔ عمر مارتے مارتے کہہ رہا ہے اے میری بہنا بتا محمد کا دامن چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا؟ حضرت عمر کی بہن مار کھاتے ہوئے کہہ رہی ہے کڈ دے ساڑی جان کڈ دے، جے محمد دا دتا ایمان نہ رہیا رب دی دتی جان کی کران گے۔ بولا ذرا پیار نال سبحان اللہ۔ جب محمد دا دتا ایمان نہ رہا نا تے رب دی دتی جان نو اسی کی کران گے؟ یہ جذبہ تھا نا محمد عربی کے غلاموں کا۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت عمر مار رہے ہیں، بہن اور بہنوئی کو لہولہان کر دیا، آخر عمر تھک گیا۔ عمر نے پوچھا بہن کیوں نہیں تو ذرا سی بھی نیچے ہوتی؟ وجہ کیا ہے؟ اپنی بات سے جھکتی نہیں، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہنے لگی جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے، فرق اتنا ہے تو بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، میں محمد عربی کی غلامی کرنے والی ہوں، میں محمد عربی کی غلام ہوں۔ حضرت فاروق اعظم آپ کے دل میں خیال آیا وہ دین کیسا ہے، وہ ایمان کیسا ہے، وہ محمد کیسا ہے جس کی غلامی اختیار کر کے ان کے دل سے عمر کا خوف چلا گیا، عمر کا ڈر چلا گیا۔ کہنے لگی بہن، حضرت عمر کہنے لگے بہن تو میرے آنے سے پہلے کچھ پڑھ رہی تھی وہ لے کے آ۔ حضرت عمر کی بہن کہنے لگی نانا ہمارا دین کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتا ہے، مشرک پلیت ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ مشرک نجس ہوتا ہے اور نجس پلیت ہوتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا پاک ہونے سے پہلے اسے کوئی نہیں چھو سکتا، اسے پاک چھوتے ہیں پلیت نہیں چھوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہن کہنے لگی جا پہلے پاک ہو جا، غسل کر وضو کر پھر آ کے اس کتاب کو ہاتھ لگانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، غسل کر کے آئے بہن کی بارگاہ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی بیٹھ گئے، رب کا قرآن لیے ہوئے، سورہ طٰہٰ کھلی ہے، اب رب کی رب کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، طٰہٰ طٰہٰ، محبت نال بولا ذرا سبحان اللہ۔ اب بہن نے پڑھا طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی،
حضرت عمر کہنے لگے بہنا یہ قرآن کون سی کتاب ہے، یہ قرآن کون سی زبان میں ہے؟ فرمایا عمر یہ عربی زبان میں ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے میں عربی، میرا باپ عربی، میرا دادا عربی، یہ طٰہٰ کیا چیز ہے؟ حضرت عمر کی بہنا کہنے لگی او میرے بھائی طٰہٰ میرے نبی کی جبین کا نام ہے، طٰہٰ میرے نبی کی جبین کا نام ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے نا اب اس طرح قرآن نہیں پڑھنا، اب لے چل مجھے اس نبی کی بارگاہ میں اس نبی کی غلامی بھی اختیار کروں گا، اس نبی کی زیارت بھی کروں گا، اس نبی کی زیارت بھی کروں گا، اس نبی سے کلمہ بھی پڑھوں گا، اس نبی سے قرآن بھی پڑھوں گا۔ بہن اور بہنوئی دونوں لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دار ارقم کی طرف چلے۔ آگے حضور کے غلام حضور علیہ السلام کے پاس موجود ہیں۔ میں جلدی بات کر دوں۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، دائیں اور بائیں آپ کے بہن اور بہنوئی بھی ہیں، حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، تو حضرت امام الانبیاء علیہ السلام کے غلام حضور علیہ السلام کے سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، میرے نبی مسکرا رہے ہیں۔ بولو نا، بولو تو صرف سبحان اللہ بول دے بس۔ میرا نبی مسکرا رہا ہے، میرے نبی مسکرا رہے ہیں۔ عرض کی سونے عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ فرمایا نا وہ آیا نہیں۔